الحمد لله الذي بعث إلينا خير البريات وختم به الرسالات، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإن الله يحب المتقين۔ عزیزان گرام اصحاب ایمان، نئے ہجری سال کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اس موقع پر دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور رب تعالی کے حضور دعا کرتے ہیں کہ وہ اس نئے سال کو ہمارے لیے، ہمارے وطن عزیز کے لیے اور ہماری دانش مند قیادت کے لیے نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور بنائے، کامیابیوں اور کامرانیوں کا حامل بنائے، اور اس سال نو کو سارے عالم کے لیے امن و سلامتی، استحکام و اطمینان کا سال بنائے۔ تو آئیے اس مبارک موقع پر ہم اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معطر سیرت طیبہ کے درخشاں ابواب میں سے ایک روشن باب میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ باب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت مبارکہ کا وہ عظیم سفر ہے جو در حقیقت ایمان کو تقویت و رسوخ دینے، اعلی اقدار کو فروغ دینے، استحکام و استقرار کو پائیدار بنانے، سلامتی و اطمینان کو عام کرنے اور وطن نو کی تعمیر کا سفر تھا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اس یادگار سفر ہجرت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اعلی انسانی اقدار کی تعمیر کا ایک عظیم مظہر تھی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قدم رنجائی فرماتے ہی چار عظیم اقدار کی طرف امت کی رہنمائی فرمائی اور ان کی پہلی اینٹ و بنیاد سلام کو قرار دیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ سلام عام کرو، کھانا کھلاو، صلہ رحمی کرو، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہو تو نماز پڑھو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لہٰذا سلام کرنے کو معاشرے میں رواج دینا وہ پہلا انسانی بنیادی اصول اور اخلاقی عمارت تھی جسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے استوار فرمایا۔ تو کچھ عجب نہیں کہ سلام ایسی عمدہ صفت ہے جس کے ذریعے دشمنیاں زوال پذیر ہوتی ہے، آپسی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دلوں میں محبتوں کا بسیرا ہوتا ہے، محنتیں اور کاوشیں رنگ لاتی ہے، جس کے نتیجے میں اعلیٰ تہذیب و تمدن تشکیل پاتے ہیں اور معاشرے میں عروج و ترقی کا بول بالا ہوتا ہے۔ دوسری قدر جس کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ترغیب دی وہ ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاو، تاکہ اس عظیم قدر کے ذریعے معاشرے میں باہمی تعاون و یکجہتی کا جذبہ بیدار ہو، لوگوں میں باہمی ربط و اتحاد مزید سے مزید تر ہوتا جائے، جود و عطا ان کی طبیعت کا حصہ بن جائے، سخاوت و اطعام ان کی عادت بن جائے، جس کے نتیجے میں رب تعالی ان سے راضی ہو اور اپنے فضل و کرم سے ان کو بہترین عوض و بدلہ عطا فرمائے۔ اسی کا فرمان عظیم ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو سو وہی اس کا عوض دیتا ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ میرے بھائیو، تیسری قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان مبارک میں موجود ہے وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور صلہ رحمی کرو تاکہ رشتوں میں مضبوطی پیدا ہو، خاندانوں اور گھرانوں کے آپسی تعلقات پختہ ہو، اور پھر اس قدر کا دائرہ کار اتنا وسیع ہوتا چلا جائے کہ معاشرے کے ہر فرد کو
اپنے سائے آغوش میں لے لے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو اور رشتہ داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے بچو۔ ان تین اعلی ایمانی و اخلاقی اقدار کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے فرمان مبارک کو ایک عظیم ایمانی و تعبدی قدر پر ختم فرمایا۔ چنانچہ فرمایا وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب لوگ سوئے ہوئے ہو تو نماز پڑھو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے بندو، رب تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو کبھی ماند نہ پڑنے دے۔ آپ کی جتنی بھی مصروفیات ہو، لیکن اپنے رب کا حق ضرور ادا کرے، اور اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اپنے رب کریم اور خالق عظیم کے ساتھ دعا و مناجات کے لیے مخصوص کر لے، تاکہ آپ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہو جن کے بارے میں رب تعالی نے فرمایا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور کھڑے ہو کر رات گزارتے ہیں۔ لہذا جو شخص بھی ان اقدار کو اپنائے، ان پر ثابت قدم رہے اور بخوبی ان کو نبھائے، تو اللہ رب العزت اسے سلامتی کے ساتھ دار السلام یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه۔ الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، وعلى آلہ وصحبہ ومن اتبع ہدیہ، اما بعد۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، اس پل جبکہ ہم موسم گرما کی تعطیلات کے ابتدائی ایام میں ہیں اور ہجرت نبوی کے نئے سال کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ان کی چھٹیوں پر مبارکباد دیتے ہیں اور والدین کو پرزور تلقین کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی تربیت و نگہداشت میں بھرپور توجہ دے، اور وہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے بچوں کا وقت قیمتی بناتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ نماز باجماعت کے لیے مسجد لے جاتے ہیں، نیک سیرت اور با اخلاق لوگوں کی مجلس میں اپنے ساتھ شریک رکھتے ہیں، کیونکہ بری صحبت اور فراغت کے لمحات اکثر انسان کو منشیات کی اندوہناک وادیوں میں دھکیل دیتے ہیں، اور ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے موقع پر جو سب سے عظیم بات ہمیں دعوت فکر دیتی ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جن سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے۔ تو کیا خوب ہو کہ ہم ان کلمات کو اپنی زندگی کی مشعل راہ بنا لے، لہٰذا سستی و آرام طلبی پسے پشت ڈال دے، اپنے بچوں کے بارے میں غفلت کا شکار رہنا چھوڑ دے، ان کی تربیت میں لاپرواہی ترک کر دے، اور ان کے تئیں اپنی ذمہ داری دل و جان سے پوری کرے۔ لہٰذا ہر باپ کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس کا بچہ کیسے اور کہاں اپنا وقت گزارتا ہے اور کس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، کیا وہ اخلاق باختہ ویب سائٹ سے محفوظ و مأمون ہے، کیا وہ رفقائے سو کی بری صحبتوں سے بچا ہوا ہے، اور کیا وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ اس کے دوست اسے ہلاکت خیز منشیات کے گڑھے میں گرنے نہ دیں گے، کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک یاد نہیں ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ذلك ام ضیع، بے شک اللہ تعالی ہر نگراں سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کرے گا، اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا۔ اور اے وہ نوجوان جو منشیات کے جال میں بری طرح پھنس چکا ہے، سنو
کیا تم نے کبھی اس حزن و الم کو محسوس کیا جو تمہارے والدین کو اندر ہی اندر ختم کر رہا ہے؟ کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم نشے کو خیر آباد کہہ دو اور سنجیدگی سے اپنا علاج کرواؤ قبل اس کے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تمہارے گوش گزار نہ ہوا؟ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن جسمه فیما ابلاہ۔ قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹیں گے جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں چھپایا۔ تو میرے بھائیوں، اچھی طرح جان لے کہ ہم سب کے سب اپنے اولادوں کے بارے میں اللہ تعالی کے حضور ذمہ دار اور جواب دہ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی خاص ڈیوٹی و ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے، رب تعالی کی رضا چاہتے ہوئے اور وطن عزیز کی مصلحت و بلائی کو مقدم جانتے ہوئے، کیونکہ یہی ہجرت کا پیغام اور اس سے کشید کردہ اقدار ہے۔ لہٰذا جس نے اس پیغام کو سمجھا وہ ضرور عمل کی کوشش کرے گا، اور جس نے نقوش نبوت کی پیروی کی وہ ضرور تعمیر و ترقی اور قربانی و ایثار کے راستے پر گامزن ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين، وفي تعزيز رقي مجتمعنا وتماسكه مجتهدين، وبوالدينا بارين وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لكل من وقف لك وقفا ابتغاء مرضاتك وطلبا لجناتك. اللهم احفظ دولة الإمارات، قيادتها وشعبها وبرها وبحرها وسماءها وأرضها، وتولها برعايتك وأحطها بعنايتك، واحرسها بعينك التي لا تنام، وادفع عنا شر كل ذي شر يا رحمن. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فأنعم على العالم أجمع بنعمة السلام. اللهم احفظ بحفظك رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، وأدم عليه لباس السداد والحكمة، ووفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وسائر شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.